अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़ाहिद जाफ़री और आप देख रहे हैं बी ऑनेस्ट। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, मुझे नहीं लगता कि आज से पहले इस टॉपिक पर शायद ही किसी ने बात की हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, हम वक़्त ज़ाया किए बगैर इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से तकरीबन 13 अरब 80 करोड़ साल पहले दुनिया वजूद में आई, बकौल चार्ल्स डार्विन, जिसकी थ्योरी है नज़रिया इर्तिक़ा। अच्छा, दुनिया वजूद में आ गई बकौल इनके इनके हिसाब से इंसान इवॉल्व हो गया। चलें जी, इंसान भी इवॉल्व हो गया। अब हम ये पूछना चाहते हैं सबसे पहले कि जब इंसान इवॉल्व हुआ, तो आज से यानी लाखों साल, अरबों साल पहले इंसान जब दुनिया में आया, तो वो इंसान दुनिया में बरहना हालत में था। उसके जिस्म पर कपड़े नहीं थे और लाखों साल तक ये सिलसिला चलता रहा और इंसान इसी हाल में ज़मीन पर घूमता-फिरता, खाता-पीता रहा। अब मेरा इस वीडियो के अंदर जो सवाल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो ये कि सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आखिर इंसान को कपड़े पहनने का शऊर कब आया? देखिए दोस्तों, बात को समझ लेते हैं। आजकल के दौर में आप देखिए कि कोई इंसान सड़क के किनारे बगैर कपड़ों के जा रहा है, तो क्या आप उसे अच्छा इंसान समझेंगे? कुछ लोग उसे पागल कह सकते हैं, कोई लोग कहेंगे कि ये साईं है, कोई कुछ कह सकता है, कुछ लोग उसे मलामत करेंगे, कुछ उसका मज़ाक उड़ाएँगे, क्योंकि ये माशरे के असूलों से हट के बात हो रही है। लेकिन जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, उस दौर में तो सब ही बगैर कपड़ों के घूमते थे। तो इंसान को ये कब पता चला कि उसे कपड़े पहनने चाहिए? या अगर मैं इसको आसान कर दूँ, तो इंसान को ये कब पता चला कि उसको अपने जिस्म के मख़सूस अज़ा को छुपाना चाहिए? ये मुनासिब बात नहीं है। ये तहज़ीब, ये तरीक़ा, ये सलीक़ा उस इंसान को किसने सिखाया? दोस्तों, मुल्हिदीन से अगर इस बारे में बात की जाए, तो वो ये कहते हैं कि इंसान को ये सब चीज़ें उसके अपने दिमाग ने सिखाई। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी एक बच्चे को, छोटे बच्चे को किसी कमरे में बंद कर देते हैं और उसको खाना-पानी जो ज़रूरियात है उसकी पूरी करें। ना वो कपड़े पहने, ना उसको तमीज़ हो, ना उसको तरीक़ा हो। ठीक है? यहाँ पर मुल्हिदीन ये कहते हैं कि जी वो बच्चा जब स्विच में उँगली मारेगा ना और उसको करंट पड़ेगा, तो वो डर जाएगा, वो दोबारा ऐसा काम कभी नहीं करेगा। दोस्तों, ये बात बिल्कुल ठीक है। आपके दिमाग की जो बेसिक्स हैं, वो आपके दिमाग के अंदर मौजूद हैं। लेकिन जब आप उस बच्चे को ना कोई तहज़ीब सिखाएँगे, ना तमीज़ सिखाएँगे, ना इख़लाक़ सिखाएँगे, ना सलीक़ा सिखाएँगे, तो ये मुआशरा उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। दोस्तों, मेरी इस बात को ज़रा-सा फिर अंडरस्टैंड करें कि आज से करोड़ों साल पहले, अरबों साल पहले जब तमीज़ और सलीक़ा था ही नहीं, तो लोगों को शऊर कैसे आया? देखें, इसका ताल्लुक जो है स्विच में उँगली मारने का ताल्लुक जो है वो आपकी तकलीफ़ से है। मतलब अगर आपको करंट लगेगा, तो आपको तकलीफ़ होगी। आपको तकलीफ़ होगी, आपको पता लगेगा ये काम आपने दोबारा नहीं करना। लेकिन कपड़े पहनने में या कपड़े उतारने में कौन-सी तकलीफ़ है? ये आपके लिए एक तहज़ीब है, सलीका है, तमीज़ है, जो कि सिखानी पड़ती है। आप इसी तरह से अगर आप उस बच्चे को कपड़े नहीं पहनाएँगे, तो उसके लिए कपड़े ना पहनना कोई मसला नहीं है। उसको ये बुरा भी नहीं लगेगा। लेकिन आजकल के माशरे के हिसाब से आपको उसे ये तमीज़, सलीका, तहज़ीब सिखानी पड़ती है। आप अपने छोटे से बच्चे को तहज़ीब सिखाते हैं, सलीका सिखाते हैं, ये ऐसे नहीं करना है, बड़ों से तमीज़ से बात करनी है, इसको सलाम करना है, इनसे इज़्ज़त से बात करनी है। ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चे के माइंड में डाल रहे होते हैं। तो जब आपका बच्चा बड़ा होता है, तो वो एक बाइख़्लाक़ और सुलझा हुआ शहरी बनता है। तो उस वक़्त के दौर में, उस वक़्त आज से अरबों साल पहले ये तमीज़, सलीका जब उनमें खुद में नहीं था, तो उन्होंने आगे नस्लों में कैसे मुंतकिल किया? दोस्तों, यहाँ पर हमारा ईमान ये है कि हज़रत आदम से लेके आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर दौर में नबी को भेजा गया लोगों को तमीज़ सिखाने के लिए, तहज़ीब सिखाने के लिए, सलीका सिखाने के लिए। किसकी कैसे इज़्ज़त करनी है, किस रिश्ते का क्या तक़द्दुस है, ये आपको किसी टीचर के बगैर, किसी सिखाए जाने वाले के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको आज हर बंदे को, बल्कि दुनिया में कहीं भी, किसी भी मज़हब में, किसी भी बंदे को आप उठा के देख लें, तो वहाँ पर हर बंदे को पता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है। रिश्तों का तक़द्दुस है। लोगों को पता है कि मुझे इनके साथ कैसे रहना है। लेकिन आज से अरबों साल पहले क्या लोगों को इस बात का पता था?
کہ کون میری ماں ہے، کون بیٹی ہے، کون بہن ہے، کبھی نہیں پتا تھا۔ دوستوں یہ وہ بات ہے، سوئچ میں انگلی ڈالنا الگ چیز ہے، اس کا مطلب کہ کرنٹ لگے گا، پتہ لگ جائے گا، لیکن یہ وہ بات ہے کہ جس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ٹیچر ضرور آیا تھا جس نے وہاں کے لوگوں کو ٹیچ کیا، وہاں کے لوگوں کو بتایا کہ موریلٹیز کیا ہوتی ہیں۔ دوستوں ہر مذہب میں گناہ اور ثواب کی گنجائش ہوتی ہے، ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ کام کروں گا تو گناہ ملے گا، یہ کروں گا تو ثواب ہوگا، یا یہ کام اچھا ہے یا یہ کام برا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ کو اچھائی اور برائی بتائی کس نے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے؟ ہر بندے کو، ہر انسان کو، اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں آپ ان سے جا کے پوچھ لیں کہ کیا آپ اپنی بہن کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ تعلق بنا سکتے ہیں؟ تو وہ آپ سے ناراض ہوگا، آپ پر غصہ کرے گا کہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ملحدین ہیں، یہ جو ایتھسٹ ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، بلکہ کسی اللہ کو نہیں مانتے، یہ کسی مذہب کو نہیں مانتے، یہ ایوالو کے نظریے کو مانتے ہیں، تو مجھے صرف ان سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی نظر میں گناہ اور ثواب کیا ہے؟ کیا آپ اپنی بیٹی کو اپنی بیوی کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ کا بھی جواب نہ میں ہوگا، لیکن نہ میں کیوں ہے یہ جواب؟ اگر آپ کا جواب نہ ہے تو کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کی نظر میں نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، آپ کو بس ایک دنیا ایوالو ہوئی اور لوگ جو ہیں وہ بسنا شروع ہو گئے اور لوگوں نے کھانا پینا شروع کر دیا اور بس ایسی دنیا چلتی چلی اور لوگوں نے خود سب کچھ سیکھ لیا۔ یعنی عجیب بات نہیں لگتی آپ کو کہ ایک انسان، ایک معاشرہ ہے جہاں پر لوگ رہ رہے ہیں اور ان لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، وہ دنیا میں آئے ہیں اور وہ بس رہے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ دماغ آپ کا اتنا کام کرتا ہے کہ جسٹ آپ کو فیل کرواتا ہے، آپ کو احساس کرواتا ہے۔ آپ کو چوٹ لگی ہے تو آپ کو اس کا احساس ہوگا، سردی لگ رہی ہے احساس ہوگا، گرمی لگ رہی ہے آپ کو احساس ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ رشتوں کا تقدس، یہ آپ کے لوگوں میں کیسے آیا؟ اور اگر ملحدین ایوالو کے نظریے کو مانتے ہیں تو پھر ان کے یہاں گناہ اور ثواب کیسے ہے؟ مطلب وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں بھی رشتہ بنایا جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے یہاں تو شادی کا بھی کوئی رواج نہیں ہوگا کہ جی شادی ہوگی تو آپ کی ایک بیوی ہوگی اور ان میں سے آپ کے بچے ہوں گے اور وہ آپ کے بیٹا یا بیٹی ہوں گے۔ مطلب آپ کے یہاں تو شادی کا بھی کوئی رواج نہیں ہو سکتا نا، آپ کے یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جب ایک معاشرے میں کچھ تھا ہی نہیں اور بقول آپ کے کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا تو پھر یہ سارا کچھ بن کیسے گیا؟ مطلب یہ ساری موریلٹیز کہاں سے آئیں؟ یہ اخلاقیات کہاں سے آئیں؟ لوگوں نے رشتوں کو تقدس دینا کیسے شروع کیا؟ میری اس ویڈیو میں جو ملحدین مجھے دیکھ رہے ہیں نا، میرا یہ سوال صرف ان سے ہے کہ آپ کو محرم نامحرم کا فرق کس نے بتایا؟ کیا آپ اپنی بیٹی کو غیر مناسب لباس میں باہر مارکیٹ میں جانے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ آپ ایسا کریں گے، کیونکہ آپ بھی انسان ہیں اور آپ ملحد ہوئے ہیں۔ پہلے آپ کسی مذہب پر ہوں گے، تب بعد میں آپ نے ریسرچ کی اور آپ ملحد ہو گئے، لیکن آپ نے کبھی ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں سوچا جو بات میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ موریلٹیز، یہ اخلاقیات آپ کو کس نے بتائیں؟ انسان کا دماغ خود سے یہ سب نہیں کر سکتا۔ دوستو جہاں پر سب کے سب بغیر کپڑوں کے گھوم رہے ہوں، وہاں پر یہ چیز کیسے ڈیولپ ہوئی کہ نہیں یار کپڑے پہن لینے چاہیے؟ جہاں پر رشتوں کا، شادی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تو اس تھیوری کو ماننے والوں کے لیے آج بھی رشتوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوگا، آج بھی رشتوں کا کوئی تقدس نہیں ہوگا، آج بھی ماں بہن بیٹی ان رشتوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو اسی نظریے کو مان رہے ہیں نا، اسی ایوالو کے نظریے کو مان رہے ہیں، تو ان کے یہاں بھی اس چیز کا کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو میں اس چیز کو سمجھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے سمجھا دیں کہ جی آپ کو یہ موریلٹیز کس نے سکھائیں؟ ہمارے نظریے کے مطابق، ہمارے تخلیق کے نظریے کے مطابق ہمیں یہ موریلٹیز ہمارے اللہ نے نبیوں کو بھیج کے لوگوں کو اخلاقیات سکھائیں، تمیز سکھائی، سلیقہ سکھایا اور ایک اچھا معاشرہ بنا۔ دیکھیں دوستوں، جب گناہ اور ثواب کا یا سزا اور جزا کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا، فار ایگزامپل اس معاشرے میں کوئی اگر طاقتور انسان ہے اور اس کو پتہ ہے کہ وہ ساری زندگی طاقتور ہی رہے گا اور آخر میں وہ مر جائے گا، تو وہ ساری زندگی جتنا مرضی ظلم کرے، جب اس کو خدا کا خوف ہی نہیں ہوگا تو وہ جتنا مرضی ظلم کرے، جو مرضی کرے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے مر جانا ہے، مرنے کے بعد مٹی میں مل جانا ہے اور دیٹس اٹ۔
تو سزا اور جزا کا جو کانسیپٹ ہے وہ جب ہمارے اسلام میں پیش کیا گیا کہ مرنے کے بعد آپ سے سوال جواب ہوگا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے دنیا میں یہ کیوں کیا، تو آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ لیکن جب آپ کے پاس یہ جواب ہی نہیں ہے، آپ کا تو کانسیپٹ ہی کچھ اور ہے، آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، تو اگر مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ جو مرضی کرتے پھریں، آپ جو مرضی گناہ کریں، جو مرضی کریں، آپ تو کر سکتے ہیں، آپ کے لیے تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو ہم لوگوں کے لیے ہے یا ان مذاہب کے لوگوں کے لیے ہے نا، کہ جن کے یہاں مرنے کے بعد کی زندگی کا جو دوزخ اور جنت کا کانسیپٹ ہے، تاکہ ہم اچھے اعمال کریں۔ دیکھیں یہی ایک بات ہے، قرآن نے جو آپ کو جو ہدایت کی کتاب ہے، قرآن نے آپ کو یہی بتایا کہ آپ اچھے کام کریں گے، آپ اچھے کام کریں گے، اچھا معاشرہ بنے گا، جب آپ مر جائیں گے اس کے بعد آپ کو جنت ملے گی۔ تو دوستوں، میرا صرف یہی کانسیپٹ ہے کہ اللہ نے آپ کو قرآن میں بھی یہ چیزیں اسی لیے بتائی گئی ہیں کہ آپ کی مورالٹیز باقی رہیں، آپ لوگوں پہ ظلم نہ کریں، آپ ایک اچھا معاشرہ بنائیں، اچھے لوگ بنیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، احساس کریں، کیئر کریں، تاکہ آپ کو مرنے کے بعد بھی آسانی ہو اور آپ کو مرنے کے بعد اس کا صلہ ملے۔ تو یہ بیسکلی کانسیپٹ ہے۔ اب جو ملحدین کا کانسیپٹ ہے، جو ایتھسٹ لوگوں کا کانسیپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جی مرنے کے بعد جب کچھ نہیں ہے تو اٹس مین کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں، جو مورالٹیز ہی نہیں ہے، اخلاقیات ہی نہیں ہے، تو پھر وہ جو مرضی کرتے رہیں، ان کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد ہونا ہی کچھ نہیں ہے۔ وہ تو یہ کانسیپٹ لے کے چل رہے ہیں، اگر واقعی کچھ نہیں ہونا تو اس دنیا میں قتل و غارت کا وہ حال ہوگا کہ آپ اسے سنبھال ہی نہیں پائیں گے۔ دوستوں یہی بات ہے جو ہم لوگوں کو یا اس دنیا کو، عالم انسانیت کو، گناہ اور ثواب کا جو کانسیپٹ ہے، جرائم کرنے سے بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں بھی روکتی ہیں۔ تو آپ میری اس بات کو ذرا انڈرسٹینڈ کریں، وہ ملزم مجھے جواب دیں کہ جو اس نظریہ ارتقاء کو جو ہے وہ صحیح مانتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ حادثے سے ہوا اور خود بخود ہو گیا، انسان کو کپڑے پہننے کی بھی عقل خود آ گئی، انسان کو ماں بہن بیٹی کا جو رشتوں کا تقدس ہے وہ بھی خود ہی پتہ چل گیا اور یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا۔ تو دوستوں میں نے آپ کو ایک بچے کی مثال دی ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو تمیز نہیں سکھائیں گے تو وہ بدتمیز ہوگا، آپ اس کو اخلاق نہیں سکھائیں گے تو وہ بد اخلاق ہوگا اور لوگ آپ کو اس کے بارے میں باتیں کریں گے کہ آپ نے اپنے بچے کو تمیز نہیں سکھائی۔ دیکھیں دوستوں یہی بات ہے کہ سکھائیں گے تو سیکھیں گے۔ اس دور کے لوگوں کو، اس وقت کے لوگوں کو تمیز کس نے سکھائی؟ ان وقت کے لوگوں کو اخلاق کس نے سکھایا؟ رشتوں کا تقدس کس نے بتایا؟ یہی بات ہے جو ہمارے اللہ کے ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ہمارے اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو اس دنیا کو بنا کر لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، با اخلاق بنانے کے لیے نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں نے آ کے ان لوگوں کو ٹیچ کیا۔ وہ ان کے ٹیچر تھے، وہ ان کے رہنما تھے، وہ ان کے گائیڈ تھے، انہوں نے گائیڈ کیا کہ اس دنیا میں آپ نے کیسے رہنا ہے۔ دوستوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔